اور جی السلام علیکم۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری ڈسکس کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں میرا جو ایریا، میری جو کنٹری ہے چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ آپ نے یہاں پر بہت زیادہ ڈسٹربنس پھیلا کے رکھی ہوئی ہے، سوسائٹی کو بہت زیادہ ڈیسٹیبلائز کیا ہوا، تو آپ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جو بیوی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام اور جو ان کے فالوور ہیں، ان کے جو بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کو لے کے نکل جاتے ہیں اور بیبی لون کا جو ایریا ہوتا ہے یہاں سے نارتھ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ نارتھ میں ترکی والا ایریا ہے اور سیریا والا ایریا ہے، یہاں پر جا کے پریچنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ اوپر والے ایریا میں جاتے ہیں، وہاں جا کے پریچنگ کرتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا نیچے والے ایریا میں آتے ہیں، سیریا والی سائڈ پہ آتے ہیں، ترکی والی سائڈ پہ آتے ہیں، جارڈن والی سائڈ پہ آتے ہیں، اور وہاں سے فلسطین والے ایریا میں آتے ہیں۔ وہاں پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں بہت زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں، پورے جو ایریا ہے مڈل ایسٹ والا، پورے ایریا میں ٹریول کرتے ہیں اور پریچنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو پریچنگ کرتے کرتے وہ فلسطین سے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں نارتھ افریقہ کے اندر، ایجپٹ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور ہم نے ساتھ ساتھ ایجپشن سویلائزیشن کو بھی تھوڑا ڈسکس کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ان کے ساتھ ایک بڑا ان یوزول قسم کا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ایریا میں جب آتے ہیں، پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہی ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی کریکٹر لیس قسم کا بادشاہ ہے، امورل قسم کی حرکتیں کرتا ہے وہ بادشاہ۔ اور وہ کیا کرتا ہے، جو اس کنٹری کے اندر، اس ملک کے اندر، اس سلطنت کے اندر، اس کنگڈم کے اندر جو بھی نیا بندہ آتا ہے، اس خاتون کے ساتھ وہ فزیکل انٹیمیسی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، فزیکل انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، بدعملی کرتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں مشہور یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو پتہ لگ جائے نا کہ کوئی بھائی اور بہن ہے، بردر اینڈ سسٹر ہیں، تو وہ ان کو اوائڈ کرتا ہے، اس کو وہ لیٹ گو کر دیتا ہے، وہ جو بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ وہاں پر آتے ہیں، پریچنگ وغیرہ شروع کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات جو ہے وہاں کا ایک لوکل بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیتا ہے کہ اگر بادشاہ آپ کو بلائے یا آپ سے کچھ طرح کی بات کرے، تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو میری بیگم ہے سارہ علیہ السلام، یہ میری بیگم نہیں ہے، یہ میری بہن ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ کو یہ جو ہے نا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ جو بادشاہ ہے وہ بلا لیتے ہیں، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی باہر سے کوئی بندہ آیا۔ جب وہ بلاتے ہیں تو پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کون ہے، یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو، کوئی یہاں پہ اسپائنگ کرنے آئے ہو، تم کسی باہر کے کوئی ایجنٹ ہو یا کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو یہاں پہ ٹریولنگ کر رہا ہوں اور کچھ عرصے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور یہ میری بہن ہے۔ پھر وہ جو بادشاہ ہے وہ ان کو بلاتا ہے، حضرت سارہ علیہ السلام کو، ان سے بھی یہ سوال پوچھتا ہے۔ وہ بھی کہتی ہیں یہ میرا بھائی ہے اور ہم یہاں پہ بس ٹریولنگ کرنے آئے ہیں، ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ لیکن وہاں سے اس کا موڈ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اس بادشاہ کا، کیونکہ وہ بڑا کریکٹر لیس قسم کا بادشاہ ہوتا ہے، امورل قسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے، ان کو بیڈ روم میں لے کے جاتا ہے اپنے، اور وہ وہاں سے ان سے بدعملی کرنے کی کوشش کرتا ہے، فزیکلی انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ جو بادشاہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ ہاتھ بڑھانے لگتا ہے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف، تو حضرت جو سارہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے، اس شر سے ہمیں پروٹیکشن دے۔ تو جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، ان کی قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو وہ فری ہو جاتا ہے، وہاں پہ اسٹک ہو جاتا ہے بالکل وہاں پہ۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ بکس میں لکھا ہے کہ وہ ایپیلیپسی اسے ہو جاتی ہے، مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اسے، وہ کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کچھ کر پاتا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے غیب سے۔ وہ تو 2-3 دفعہ بڑھتے ہیں ان کی طرف، اور تینوں دفعہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اسٹک ہو جاتا ہے وہاں پہ اور کچھ نہیں کر پاتا۔ تو وہاں سے وہ بادشاہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار یہ تو بڑے کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کے لوگ ہیں، کہ میں جب بھی ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے ساتھ یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ خیر ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے تھوڑا سا امپریس بھی ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی بیٹی ہوتی ہے اس بادشاہ کی، یا کوئی ان کی کنیز ہوتی ہے، کوئی ملازمہ ہوتی ہے، ہاجرہ۔ وہ ہاجرہ جو ہے، وہ جو خاتون ہے، وہ ان کو دے جاتا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے اٹینڈنٹ بن کے رہے گی، اور آپ کی جو ہے نا یہ ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کے
ڈیلی لائف کے کاموں کے اندر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہاں سے پھر آگے موو آن کر جاتے ہیں. ان سارے جو سارے ایونٹس ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریچنگ شروع کرتے ہیں، اپنے والد صاحب کو پریچنگ کرتے ہیں، پبلکلی پریچنگ کرتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، نمرود کے پاس جاتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں پورے عراق والی ایریا کے اندر، سیریا کے اندر، پیلسٹائن والے ریجن کے اندر، جارڈن کے اندر، اوپر ٹرکی تک جاتے ہیں اور پھر نیچے ایجپٹ والے ایریا کے اندر آتے ہیں. اس ساری پریچنگ کرتے 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 ان کی تقریباً ایج ہو جاتی ہے 85 ایئرس. 85 ایئرس کے قریب ان کی ایج ہو جاتی ہے اپروکسیمیٹلی. تو اور جہاں پر بھی پریچنگ کرتے ہیں کوئی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، ان کا جو میسج ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، بت پرستی چھوڑ دو، شرک مت کرو، کوئی بھی یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا سوائے ان کی وہ فیملی کے، حضرت لوط علیہ السلام کے اور حضرت سارہ علیہ السلام کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ شاید میں صحیح کنوے نہیں کر پا رہا، کوئی مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور میرے آگے کوئی بچہ بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت والا پیغام ہے، یہ تبلیغ والا پیغام ہے، کیسے آگے بڑھے گا. تو وہ سوچ سوچ کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ان کا بچہ بھی کوئی نہیں ہوتا. تو حضرت سارہ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے ہاجرہ، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کی شادی ابراہیم علیہ السلام سے کرا دیتے ہیں. ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اگر پرابلم ان کے اندر ہے تو یہاں سے ان کا کوئی بچہ ہو جائے گا، اور یہ جو توحید کا کام ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا، ان کی نسل آگے بڑھتی رہے گی. وہ کنونس کرتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کا اور سارہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا. وہ شادی بھی کر لیتی ہیں، ان کو بھی مانتی ہیں اللہ کا رسول، اللہ پہ بھی ایمان لے آتی ہیں، اور ان کا 1 سال بعد بچہ بھی ہو جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ حضرت ہاجرہ ہیں، جو کہ ایجپشین ہیں، ایجپٹ کی ہیں وہ، اور ان کے جو والد صاحب ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ عراقی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. پیدائش ہونے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ اس ٹائم پہ جارڈن والی سائڈ پہ ہوتے ہیں، مڈل میں ہوتے ہیں، عراق سے تھوڑا سا نیچے اور سعودی عرب سے تھوڑا سا اوپر والی سائڈ پہ مڈل میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وہاں سے پیغام آتا ہے کہ جی آپ نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو اور آپ کی جو وائف ہے ہاجرہ علیہ السلام، ان کو آپ نے ٹریول کر کے نیچے لے کے آنا ہے اور مکہ کے پاس لے کر آ جانا ہے. تقریباً 1300-1400 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، ریگستانی سفر. وہ ٹریول کر کے نیچے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مکے والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. اچھا، یہ جو ساری چوری ہے ابراہیم علیہ السلام والی، یہ آج سے تقریباً 4200 ایئرس پہلے، یا تقریباً 4300 ایئرس پہلے، تقریباً 4-4.5 ہزار سال پرانی کہانی ہے. یہ کہانی تو نہیں، مطلب ایک واقعہ ہے. اور آپ جسٹ امیجن کریں کہ اس دور کے اندر مکے میں صحرائی علاقے کے اندر کیا آبادی ہوگی، کیا حالات ہوں گے، کہ بالکل ہی وہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ. ویسے تو اوور آل ہی بہت کم پاپولیشن تھی، لیکن خاص طور پہ اس ایریے کے اندر مکے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، وہ جا کے ان کو ڈراپ کر دیتے ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تھوڑی سی کھجور دیتے ہیں، تھوڑا سا پانی دیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اور ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں نے تو اس پہ ایکٹ اپون کرنا ہے، باقی اللہ جانے اور تم جانا. واپس چلے جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے. پانی ختم ہو جاتا ہے، جو کھجوریں ان کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اب کچھ نہیں ہے آس پاس، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ کھانے کی چیز ہے، نہ کچھ سونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی گھر نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، کوئی تکیہ کمبل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چادر کچھ نہیں ہے. مکے کے دور کے اندر جہاں پہ صحرائی علاقہ ہے اور آس پاس بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے. تو حضرت ہاجرہ کیا کرتی ہیں، صفا اور مروہ کا جو پہاڑ ہوتا ہے اس پہ پہلے پہاڑ اوپر چڑھتی ہیں، پھر اس والے پہاڑ پہ جاتی ہیں، پھر اس والے پہاڑ پہ جاتی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ جا رہا، کوئی ٹریولر جا رہا تو میں راستہ جا کے پانی لے لوں، کیونکہ وہ خود بھی بڑی پیاسی ہوتی ہیں اور جن کا جو بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی بڑی بھوک لگ رہی ہوتی ہے.
کوئی ریسورس ہوتا نہیں ہے کھانے پینے کا، تو وہ 5 6 7 چکر لگاتی ہیں صفا اور مروہ کے. حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پہ ہوتے ہیں، وہ ایڑیاں اپنی رگڑتے ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے اور وہاں سے ایک چشمہ نکل آتا ہے. چشمہ نکل آتا ہے اور وہ اس کا بڑا ایک زیادہ پریشر ہوتا ہے. حضرت سارہ علیہ السلام اس کے آس پاس ایک باؤنڈری سے بناتی ہیں پتھروں کی، اور بار بار کہتی ہیں زم 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 زم. پانی رک جاتا ہے، بڑا اچھی طرح سے خود بھی پانی پیتی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں، اور وہ جو ہے وہاں سے خوش ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کے اندر سے ہی پانی نکال دیا، اور وہ وہاں پہ رہنا شروع کر دیتی ہیں. ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ عراق سے تھے، جو ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ ایجپٹ کی ہیں. تو یہ آپ کو بتانا چاہیے ان میں سے عربی کوئی بھی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے نان عربز ہیں، یہ اجمی ہیں، اور ان کو عربک سپیکنگ نہیں آتی. ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عربک سپیکنگ نہیں آتی، عبرانی لینگویج آتی ہے جو میسوپوٹیمیا کی اس ٹائم کی لینگویج ہوتی ہے. اسی طرح جو ان کی بیگم ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کو بھی عربی نہیں آتی ہوتی، ان کو وہاں پہ جو لوکل لینگویج ہوتی ہے وہ بولتی ہوتی ہیں وہ. تو فار دا فرسٹ ٹائم ہوتا یہ ہے کہ وہ جو چشمہ ہوتا ہے، اب وہاں پر آس پاس کے جو چرند پرند ہوتے ہیں، برڈز وغیرہ پرندے، وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی پانی شانی پیتے ہیں. تو وہاں سے ایک دفعہ قافلہ گزر رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بنو جرہم. جرہم ہوتا ہے یمن کا ایک قافلہ ہوتا ہے جو ٹریڈ کی وجہ سے ٹریول کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ٹریڈ کرتے کرتے مکہ کے پاس سے جب گزرتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ یار یہاں تو بہت سارے پرندے ہیں، تو ان کو خیال آتا ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی پانی ہو، اتنے سارے پرندے ہیں یہاں پہ، ورنہ صحرا میں تو پرندے اس طرح سے نہیں ہوتے. وہ اسے ان کو فالو کرتے ہیں پرندوں کو، اور جا کے دیکھتے ہیں، اور جا کے پتہ لگتا ہے کہ جی وہاں پہ تو وہ چشمہ ہے. پھر جو ہے وہ وہاں پہ حضرت حاضرہ علیہ السلام سے پرمیشن لیتے ہیں اور اس ایریا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے آہستہ 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 فرسٹ ٹائم مکے میں ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، اور لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں پانی کی وجہ سے. اس سے پہلے وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی آبادی شبادی کچھ نہیں ہوتا. اس انسیڈنٹ کے بعد وہاں پہ پاپولیشن گرو کرنا شروع کر جاتی ہے. آن دی ادر اینڈ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ واپس حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس جا کے وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ سے یہ سارے ٹیسٹ چل رہے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک آخری ٹیسٹ لیتا ہے اور ان کو یہ خواب دکھاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا ذبح کر رہا ہوں. خواب میں ان کو 3 دفعہ آتا ہے، تو ان کو پتہ لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آرڈر آیا ہے. وہ واپس آتے ہیں، وہ سارا انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، ان کو اپنا سارا بتاتے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ بھی اس ٹائم تک بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ کا یہی آرڈر ہے تو میں بھی اس پہ ایکٹ اپون کروں گا. وہ جاتے ہیں، وہ پراپر سارا جو ہے انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنے لگتے ہیں. تو وہاں پہ جنت سے ایک مینڈا اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، ان کی قربانی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنا ٹف جو ایک امتحان ہے وہ بھی پاس کر لیا. انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے بھی ریڈی ہو گئے ہیں. وہ بیٹا جو ان کو 87 ایئرس کی ایج میں ملا تھا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو قربان کرنے کے لیے بھی ریڈی ہو جاتے ہیں. تو بڑا امپریس ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے واپس جا کے حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت جو اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں وہ مکے میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس دوران جو ان کے جو کنٹمپریری ہیں حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی اپنی دعوت کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں اس ایریا کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے وہ بہت زیادہ ہومو سیکسولیٹی کے اندر انوالو ہوتی ہے. تو اس دوران ایک اور امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے ان کو جو ہے نا میں عذاب دوں گا. یہ راہ راست میں نہیں آ رہے اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہومو سیکسولیٹی کے اندر انوالو ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتے انسانی شکل میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ان کے گھر آتے ہیں انسانی شکل میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بہت زیادہ ہاسپٹیلٹی کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو سارے ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن سے لے کر حضرت اسماعیل کی قربانی تک،
ان کی اور ان کی بیگم کی، ان کے جو حضرت سارہ علیہ السلام ہیں، ان کی جو بھی اسٹرگلز ہوتی ہیں، جو ان کی کوشش ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دیتے ہیں ان کو. وہ جو فرشتے آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے عذاب دینے کے لیے آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھجوائی ہے حضرت سارہ کے لیے، حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دینے کا فیصلہ کیا. تو وہ بڑا حیران ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اس ایج میں، اس ٹائم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج ہوتی ہے تقریباً 98 یا 99 ایئرس. حضرت سارہ علیہ السلام بھی بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں، تو وہ ان کے لیے بڑا شاکنگ ہوتا ہے، ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی خوش ہوتی ہیں. اور وہ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر، جو کہ عذاب دینے جا رہے ہوتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، وہ یہ پیغام پہنچاتے ہیں. اور وہ نہ صرف بیٹے کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بیٹا ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام، بلکہ آگے جا کے ان کی جنریشن کے بھی آگے بچے ہوں گے بہت زیادہ. اسحاق کی بھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی خوشخبری بتاتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی، جو ان کے آگے فردر بیٹے ہیں، ان کا بھی خوشخبری دیتے ہیں. تو وہ یہ سارے سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی جنریشن چلتی ہے. تو یہ ساری اسٹوری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ انہوں نے اتنے زیادہ ان امتحانوں سے گزرے اور ہر امتحان کے اندر پاس ہوتے رہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کی، کیونکہ وہ ان کے کنٹمپریری ہیں، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا دیکھیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے، اور ان کا ایک طرح سے شجرہ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کی بعد کیا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویسے تو 3 بیویاں ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم 2 کا ڈسکس کرتے ہیں، کہ حضرت سارہ علیہ السلام، ان سے ان کے بیٹے ہوتے ہیں اسحاق علیہ السلام، جو ان کی پہلی بیوی ہیں، جو ان کے فیملی میں سے ہیں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے آگے 11-12 بیٹے آتے ہیں، حضرت یوسف آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، بہت سارے نبی اور رسول آتے ہیں ان کی اس نسل میں سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ ایک پورا سلسلہ چلاتے ہیں انہی کی جنریشن میں سے. آن دی ادر ہینڈ جو اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں، حضرت ہاجرہ کے بیٹے، ان کی آگے جنریشن سے صرف ہمارے پیارے نبی جو آخری پروفٹ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آتے ہیں. تو یہ پورا ایک سٹرکچر چلتا ہے نبوت کا اور رسالت کا، جو ان کی پوری فیملی میں چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنریشن سے آگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے سارے امتحان لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ایز اے ریوارڈ ان کو یہ جو ہے نا ایک فضیلت دیتے ہیں. تو یہ پراپر ایک سسٹم چلتا ہے. جتنے دنیا کے جتنے بھی بڑے مذہب ہیں، ابراہمک ریلیجن آپ نے سنا ہوگا، کرسچینٹی، جوڈائزم اور مسلمس، وہ تینوں کے تینوں جو لوگ ہیں، ان کے فالوورز ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑا ریگارڈ کرتے ہیں ان کا. خاص طور پہ جو مسلمان ہیں، ہم تو ہر نماز میں، ہر درود شریف میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود السلام بھیجتے ہیں، ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور ان کی آل کے اوپر بھی، ان کی فیملی کے اوپر بھی سملرلی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جو پورا ان کا ایک چلتا ہے آگے سے شجرہ نسب، ان سب پہ بلیسنگ کرتے ہیں، ہم کو درود السلام بھیجتے ہیں. تو اس طرح سے سارا معاملہ ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کو ڈسکس کریں گے. سی یو نیکسٹ ٹائم.